سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، کل مولوی لڑ پڑے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوا کیا ختم نبوت کانفرنس۔ آپ نے اکثر دیکھا ختم نبوت کے نعرے بھی لگتے ہیں، پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی یہ کانفرنس مقرر کی جاتی ہے۔ جناب نگر وہاں پہ مسلم کالونی میں بھی ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے، اور پھر وہاں پہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارا مقصد پورا نہیں ہوا مولویوں کا۔ میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ ان علماء کی تربیت نہیں ہے، ان کو اسلامی تعلیمات کا علم نہیں ہے، اور ان کے جو ماننے والے ہیں ان کی بھی کیا حالت ہے اکثر آپ کو بتاتے رہتے۔ یہ علماء جو ہیں کروڑ پتی ارب پتی، ان کے پاس گاڑیاں پراڈو شراڈو آگے پیچھے پروٹوکول، اور اسی میں خوش رہتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں اسلامی تعلیمات۔ اچھا جی، یہ کل کچھ ویڈیو ہمارے سامنے آئے، بریڈ فورٹ انگلینڈ میں ختم نبوت کانفرنس تھی، اور وہاں پہ یہ مولوی جو تھے وہ شف بھی شاید وہاں پہ تھا، یہ آپس میں لڑ پڑے، اور کہتے ہیں یہ شف نے جو ہے وہ کام خراب کر دیا۔ وہاں پہ پولیس آئی، پولیس نے پھر آگے کئی لوگوں کو وہاں سے کہا آپ چلے جائیں، اور وہاں کا جو ماحول تھا وہ سارا جو ہے گڑبڑ ہو گیا۔ جو ختم نبوت کے نعرے یہ لگاتے تھے مجھے لگ رہا ہے وہ بھی بھول گئے۔ اور جو اہم چیز ہے، ختم نبوت کانفرنس کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتانا، اور جب وہاں پہ پولیس آئی، پھر جو مولوی ہے کوئی کہہ رہا ہے میں یہاں کا فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ اس وقت چل رہی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو ختم نبوت کانفرنس ہے اس میں بدمزگی ہوگی۔ میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہ جو علماء ہیں یہ اصل میں تاجر ہیں مذہب کے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی جائیں وہ مال شال ملے، کوئی ہمارا سسٹم چلے بہتر سے بہتر۔ کوئی جس طرح آپ دیکھتے ہیں ان کے ماننے والوں کی حالت ہے، دوسری طرف علماء کی حالت دیکھ لیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی مولوی مرتا بھی ہے تو اربوں روپے اس کے اکاؤنٹ سے نکل آتے ہیں، کسی کے کروڑوں روپے نکل آتے ہیں، اور ان کو مذہب کی کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ میں بڑے آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بتاتا ہوں۔ اب یہاں پہ ایسے جلسے بھی ہوتے ہیں یہاں پہ 50 ہزار لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہوتی۔ کبھی پولیس، میرا نہیں خیال کہ کبھی وہاں پہ آئی ہو، اور نہ کبھی کسی نے پولیس دیکھی۔ ہاں، آپ ویسے پولیس والے کوئی چکر لگانے آ جائے، کوئی ڈیوٹی پہ ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، مگر جس طرح یہ مولوی آپس میں لڑے اور مولویوں کو وہاں سے نکالا گیا کچھ کو، اس طرح کے حالات آپ نہیں دیکھے۔ اور یہ مولوی جو ہیں ان کے جو اصل مقصد ہے یہ کانفرنس کرنے کا یا جو بھی ہوتا ہے، یہ اس لیے کی جاتی ہے کہ جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں ان کے مقابلے پہ آنا چاہتے ہیں۔ اب یہ بڑا مشکل کام ہے، جہاں بھی 4 مولوی اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں پہ ہر ایک کو اپنی ویلیو کی پڑ جاتی ہے، وہاں پہ ہر ایک کہتا ہے کہ میرے پاس علم زیادہ ہے، اور علم کس چیز کا؟ جہالت کا۔ کسی کے پاس علم نہیں ان کے پاس۔ آپ یہ شو دیکھ لیں ان کو کس طرح اس نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، وہاں کس طرح پبلک کو 2 نمبری کے ذریعے لوٹ مار کا اس نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ابھی یہ انگلینڈ میں یہاں 4 بندے جو ہیں بیمار، ان کو ٹھیک کر کے ہاسپٹل جا کے دکھائے نا، مجھے سب فراڈ، بے ایمان، ایک سے ایک بڑا بے ایمان، اور وہاں پہ دعوے یہ کہ ہم ختم نبوت کے مجاہد ہیں۔ اب ان کی یہ حالت دیکھ کر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ اب وہ پولیس والے آئے وہاں پہ، اور مجھے یہ یاد ہے کہ کئی جگہ پہ یہاں پہ جلسے ہوتے ہیں، میں جاتا رہتا ہوں اکثر جگہ پہ احمدیوں کے جلسے، وہاں پہ پولیس والے جو ہوتے ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں اور یہ خود ہی سسٹم کے مطابق چل رہے ہیں، ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑ رہا۔ بڑا اہم یہ سوال ہے کہ پولیس والے کہتے ہیں 50,000 لوگ ہیں، اور اپنی مدد آپ کے تحت مکمل سسٹم کو کنٹرول کیا ہوتا ہے، اور وہ بیٹھ کے وہاں پہ انجوائے کرتے ہیں، وہ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں۔ مگر یہاں پہ آئے دن کبھی کوئی مسجد بند کی جاتی ہے، کبھی کوئی ایسا کام ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جناب اسلام کے اصل میں ٹھیکیدار، جو تاجر، جس طرح میں آپ کو کہا ہے۔ اور پھر اب میں نے پروگرام کیا، فرض کرے
تو یہاں پہ آپ آ کے جھوٹ کامرس کریں گے، حالانکہ وہ ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پہ ایک نہیں ایک سے زیادہ چل رہی. اگر ان کی اپنی تربیت ٹھیک ہوئی ہو اور ان کو پتا ہو کہ اسلام کیا ہے، تو میرا نہیں خیال پھر یہ حالات بنے. بریڈ فورٹ ہو یا پاکستان کا کوئی شہر ہو، کبھی کوئی مولوی کسی کو گالیاں دے رہا ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، کبھی کوئی دوسرے کو گالیاں دے رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے جی ہم مل کر اسلام کی خدمت کریں گے، اور جو قادیانی ہیں، احمدی ہیں، ان کا پیچھا کریں گے، ان کے لیے یہ کریں گے، ان کے لیے وہ کریں گے. یہ جو اسلام بتاتے ہیں اس کی حالت آپ پاکستان کے لوگوں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس اسلام پہ یہ کام کر رہے ہیں اس کا دور دور تک جو اصلی اسلام ہے اس سے کوئی تعلق نہیں. ہر چیز نقلی، 2 نمبر، فراڈ، جعلی، سب کچھ یہ آپ کو ان مولویوں سے ملے گا. یہ بکاؤ مال جس کی قیمت پچھلے دنوں 25,000 10,000 مریم نے لگائی، اور وہاں پہ مولویوں کی جو حالت ہوئی آپ سب کے علم ہے. یہ مدرسوں میں جس طرح کا دھندا کرتے ہیں، وہاں پہ جنسی زیادتی اور جو وہاں کے اسٹوڈنٹوں کی حالت کر دی گئی ہے، اکثر آپ میرا خیال ہے سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں. اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں جی ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کی اپنی حالت دیکھ لیں کہ ان کو اگر چلو جی فرض کرو نبی کی ضرورت نہیں تو اپنی حالت تو آپ پھر درست کرو نا. لیکن ان کی حالت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، اور دوسرے ملکوں میں جا کے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، اپنے ملک میں رہ کے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. اور کئی ایسے معاملات ہیں، کئی ایسے مولوی ہیں ان کو یورپ کے کئی ممالک جو ہیں ویزا ہی نہیں دیتے. پچھلے دنوں شاید اٹلی کے اسپین سے ایک مولوی کو پکڑ کے انہوں نے واپس بھیج دیا تھا 25-30 سال بعد. یہاں جرمنی سے بھی، ہیمبرگ سے بھی ایک ایسے واقعات پیش آئے کہ گورنمنٹ نے مولوی کو کہا کہ یہاں سے تتر بتر ہو جاؤ، دوبارہ نظر نہ آنا. تو اپنے ممالک کا انہوں نے جس طرح بیڑا گرک کیا، اب دوسرے ممالک میں آ کے بھی اسی طرح یہ حالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے. یہ تو برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے یہاں کے قوانین کتنے سخت ہیں. ہاں ایک چیز ہے کہ یہاں پہ یہ ذرا احتیاط سے بولتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کوئی نفرت کی تقریر ہوئی تو ہمارے گلے پڑ جائے گی اور پھر ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے. باقاعدہ طور پر ان کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں تو آپ جس طرح مرضی گالیاں دیتے رہے، جس طرح مرضی برا بھلا کہتے رہے، مگر یہاں پہ ذرا اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ احتیاط سے کرنا، ورنہ یہاں کی گورنمنٹ یہاں کے قوانین کے مطابق شاید اگلی دفعہ آپ کو ویزا نہ ملے. اگر ویزا نہ ملا تو یہاں سے جو مال شال اکٹھا ہونا وہ پھر کیسے ہوگا، مشکل ہو جاتی ہے نا. تو جناب میں ان علماء کو صرف یہ کہوں گا کہ آپ صرف اکٹھے بیٹھ کے دکھا دیں. اکٹھے جتنے مولوی آپ کے بڑے بڑے ہیں جو کہتے جی ہم بڑے عالم ہیں، ہم نے اسلام کی بڑی خدمت کی، ہم نے اسلام کے مطابق لوگوں کا جو حشر کیا ہوا ہے پتہ نہیں کون سے اسلام کے مطابق، ایک سے ایک بڑا بددیانت آپ کو پاکستان میں ملے گا. عوام میں بھی ایک سے ایک بڑا 2 نمبر بندہ جو ہے وہ وہاں آپ کو ہر محلے ہر گلی میں ملے گا، چاہے وہ دکاندار ہے، چاہے وہ گورنمنٹ آفیسر ہے، چاہے وہ پولیس آفیسر ہے، کسی جگہ پہ بھی. یہ ان مولویوں کی تربیت ہے، ان مولویوں نے ان کی جو حالت کی ہوئی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج جتنا اسلام کو نقصان ان لوگوں کی وجہ سے پہنچا ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی اور ملک کے علماء کی وجہ سے پہنچا. سب سے بڑا فتنہ جو دیکھ لیں اب بریڈ فورٹ میں بھی آ کے فتنہ پھیلانا شروع کر دیا. پاکستان میں تو چلو عام بات ہے، یہاں پہ 5-6 مولوی نکل جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں کی بیلیں دینی شروع کر دیتے ہیں. اور ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا، میں کئی دفعہ یہ واقعہ سنا چکا. جب ان سے پوچھا جائے جناب وہاں کے 25 کروڑ عوام کا تو آپ نے حشر کر دیا، تو پھر کہتے جی ہاں جی کمزوریاں تو ہوتی ہیں. وہ ایک کمزوری ہو تو بتاؤ، اتنی ساری کمزوریاں آپ کی تربیت میں ہی ہونی تھی جہاں پہ آپ نے تربیت کی، سارا بیڑا گرک وہاں بھی ہونا تھا. تو یہ جناب دوسرے فرقوں کا مقابلہ کریں گے، اور دوسرے جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا احمدیوں کا، ان کے جتنے بڑے بھی جلسے ہوں وہ لوگوں کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں، رضاکارانہ طور پر اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہوتے ہیں.
کل بھی میں نے اس پہ ایک پروگرام کیا تھا. میں کسی جس طرح میں کہتا ہوں، لیکن جو سامنے نظر آ رہا، اب یہ ویڈیو میں نے تو نہیں بنائی، یہ پولیس وہاں پہ میں نے تو نہیں فون کیا، یہ جو بھی مولوی وہاں سے تتر وتر کرائے گے یہ آپ سب کے علم ہے. تو جناب آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے یہ علماء کا ہے. کہیں پہ بھی جائیں ان سے آپ کی وہ خیر کی خبر نہیں ملے گی، ان سے آپ کو کوئی یہ نہیں ہوگی کہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں آئے گا، صرف تکلیف دہ باتیں نظر آئیں. حالانکہ اسلامی تعلیمات اگر آپ پڑھیں تو وہ کچھ اور بتاتی ہیں کہ جو انہوں نے اسلام بتایا ہوا ہے مقابلے ہیں. میں بڑا مولوی ہوں، تو چھوٹا مولوی ہے، تیرے پاس علم کم ہے، میرا چورن زیادہ بکتا ہے، میں شف ہوں، میں وہ ہوں، یہ ہوں. ہر بندے نے اپنے حساب سے قوم کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ یورپ کے لوگ بھی سارا وہاں سے آئے ہوئے ہیں، جہالت تو ختم نہیں ہو سکتی ہے. یہاں بھی ان لوگوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے پیچھے پھرتے ہیں. جو بھی لوگ وہاں سے آئے ہوئے سمجھتے ہیں یہ بہت بڑے علماء ہیں. اصل چہرے ان کے آپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب کہیں پہ یہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، تو پھر ان کی جو اصل حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جاتی. مطلب شرم کا مقام ہے، اور میرا نہیں خیال کہ جو مقصد یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی پورا اتر سکے. بڑا مشکل کام. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ.